آ جائے ساتھی، قریب قریب آ جائیں. پیچھے بیٹھے حضرات آگے آ جائیں، آگے کی جگہ کو پر کر لیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تر تعریفیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الجمعہ کی مناسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. دوستوں، یہ سب ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک آسمانی مذہب ہے، جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے. یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے. اب اللہ رب العزت نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے کچھ احکامات، کچھ پابندیاں اور کچھ حدود قائم کیے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ رب العزت کے شعائر کا احترام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب و مقرب ہوتا ہے، اور یہ اس کے تقوی کی بنیاد ہی پر وہ اللہ رب العزت کے شعائر کا احترام کرتا ہے. اب شعائر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ شعائر سے مراد، جیسا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا تو یہ روزہ بھی اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے. حج کے ایام میں اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا، حج کا فریضہ اگر ہم پر فرض ہو چکا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شعائر ہے. اور اگر زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شعائر میں سے ہے، اور یہ شعائر کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آ چکا، اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں. اب اس کا احترام بھی ہمارے ذمے دوستو لازم ہے. اب رمضان المبارک کا احترام یہ تو نہیں کہ ہم استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، جس طرح کہ اگر کوئی بڑا انسان آ رہا ہو، کوئی محترم انسان آ رہا ہو تو اس کا استقبال اور اس کا احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جتنا ہو سکے ہم اس کی تعظیم پیش کریں، اس کے لیے استقبالیہ پروگرام رکھیں. یہ چیز اس کی تعظیم ہو گئی. رمضان المبارک کی تعظیم، رمضان المبارک کا احترام یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں، جو جو حکم ہم کو دیے ہیں، ہم اس پر 100% عمل کر کے دکھلا دیں، اور جن منہیات سے، جن نگیٹو چیزوں سے اللہ رب العزت سے ہم کو منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں. دوستو یہی رمضان المبارک کا احترام ہے. اب جیسا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے ایک مسلمان پر، اسلام کے ماننے والوں پر فرض فرمائے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کی بھی صراحت فرما دی ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، روزے کا جو حکم ہے صرف
صرف و صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے، بلکہ اس سے گزشتہ امتیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی گزری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی گزری ہے، غرض کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا تسلسل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں صراحت فرمائی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں بلکہ گزشتہ امتیں جو رہی ہیں اللہ رب العزت نے ان پر بھی روزوں کو فرض فرمایا تھا، روزے کا حکم ان کو بھی دیا تھا۔ اور اللہ رب العزت روزے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو روزے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ کا بدل خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا بدل میں خود ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے داروں کی کس قدر اللہ رب العزت کے یہاں مقام و مرتبہ ہے، کس قدر اللہ رب العزت کے نزدیک ایک روزے دار کا احترام ہے دوست۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان ہی کے مہینے میں روزے کا حکم نافذ فرمایا ہے دوستو۔ اس سے رمضان المبارک کی جو ہے برکتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کی تعظیم بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو اولاً تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان سے جوڑ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل فرما کر اس رمضان المبارک کے احترام کو، اس کی عظمت کو، اس کی برکات کو، اس کی فضیلتوں میں چار چاند لگا دیے دوستو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مثال اور ایگزامپل کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں سے ایک لکڑی خریدتے ہیں، اس لکڑی کی ہمارے نزدیک کوئی احترام نہیں ہوتا، کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم پیر بھی رکھ دیں گے تو اس پر پیر رکھنے سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے، لیکن دوستو جب اسی ایک لکڑی کی ہم ریل بنا لیتے ہیں، اس کو قرآن کریم کے لیے استعمال کے لیے اس کا پٹیا بنا لیتے ہیں، تو دوستو وہ قابل مبارک چیز ہو جاتی ہے، وہ احترام کے لائق ہو جاتی ہے، وہ عظمت کے لائق ہو جاتی ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ رب العزت کے کلام کو رکھ کر پڑھتے ہیں، ہم اس کے اوپر کلام پاک کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر مارکیٹ میں ہم جائیں گے، دکاندار سے ہم کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم کو دے دیجئے، ہم کو قرآن کریم کے لیے جزدان بنانا ہے، قرآن کریم رکھنے کے لیے جزدان بنانا ہے، تو دوستو اس دکاندار کے نزدیک بھی اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہاں تک کہ فری میں ہی آپ کو کپڑا دے دے گا، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ آپ کو ایسے ہی فری میں ہی اس کپڑے کا ٹکڑا دے دے گا، آپ اس کا جزدان بنائیں گے۔ تو دوستو جب جزدان بنا اور قرآن کریم کو اس کے اندر رکھا گیا تو دوستو وہی کپڑا جس کی کوئی حیثیت دکاندار کے نزدیک بھی نہیں تھی، ہمارے نزدیک بھی نہیں تھی، جب اس کو قرآن کریم کے لیے ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا، تو دوستو اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ اب جب بھی ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے، اس کپڑے کو بھی سینے سے لگائیں گے، جب اس قرآن کریم کو چومیں گے، چومنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کپڑے کو بھی چومنے کے لیے اٹھائیں گے، تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کو کس قدر احترام کے قابل وہ کپڑا ہو گیا، وہ لکڑی کس قدر احترام کے قابل ہو گئی۔ دوستو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ جب قرآن کریم کی نسبت اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی طرف کر دی، جیسا کہ ایک جزدان کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہو گئی، ایک لکڑی کی نسبت ایک قرآن کریم کے رکھنے کے لیے ریحل کی طرف ہو گئی، ٹھیک اسی طرح اس رمضان المبارک کی طرف جب اس قرآن کریم کی نسبت ہو گئی تو دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس قدر مبارک مہینہ ہے، کس قدر پاکیزہ اور کس قدر احترام کے قابل یہ مہینہ ہے دوست۔ ہاں قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھی راستے پر لانے کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اول پارے سے آخری پارے تک دیکھ لیں، کسی مہینے کا جو نام آیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینے کا نام آیا ہے قرآن کے اندر، دیگر مہینوں کے نام اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمائے، اس سے بھی رمضان المبارک کی عظمت اور برکتیں اور فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں دوستوں۔
جس طرح کہ سید الایام ہمارے درمیان جمعے کے دن کو کہا جاتا ہے، تو سید الایام ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس نام کو جگہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ہفتے کے 7 دنوں میں صرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جمعے کے دن کو جگہ دی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو، جو کہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، قرآن کریم نازل اس مہینے میں ہوا ہے، تو دوستو یہ مہینہ بڑا عظمت والا، بڑا برکت والا، بڑا فضیلت والا ہے دوست۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی قدردانی کریں یا نافرمانی کریں اور ناقدری کریں۔ دوستو رمضان المبارک تو جنت کمانے کا موسم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کسی دکان پر اگر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو، موبائل کی شاپ پر یا کسی بھی کپڑے وغیرہ کی شاپ پر، تو وہاں پر مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، دیگر دکانوں پر کوئی نہیں جاتا، بلکہ اس دکان پر بھیڑ لگنے لگتی ہے کہ ایک مہینے کا یہاں پر آفر ہے، یہاں ڈسکاؤنٹ ہے، تو اس ڈسکاؤنٹ کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، پوری پبلک اسی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو اللہ رب العزت نے جنت کمانے کا آفر رمضان المبارک کے طور پر ہمیں دیا ہے، جنت کمانے کا، جنت حاصل کرنے کا دوستو یہ آفر ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک اسلام والے کے لیے، ایک اسلام کو ماننے والے کے لیے دوست۔ تو ہمارے لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی قدردانی کریں، اور قدردانی کیا ہے کہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی قدردانی یہ ہے، جیسا کہ میں نے اولا نہیں ذکر کر دیا کہ رمضان میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، تو اللہ کے حکم کو ہم کر گزریں۔ اللہ رب العزت نے تراویح کا حکم دیا، قیام اللیل کا حکم دیا، اس کو ہم کر گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھی ہیں، تو ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو کہ ہم کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ نہ بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اگر ہمارے لیے ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو ہمیں کر گزرنا ہے دوست، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لا کر دکھلایا تھا دوست۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان قربان کرنے کی نوبت آئی تو جان بھی قربان کیا ہے دوست۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے دوستو۔ آج ہی کے زمانے میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے قربانیاں دی اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، حضور کے خاطر، لیکن دوستو آج اگر ہم اس زمانے کے اندر، ہمارے دور کے اندر غور کریں تو ہم جائیں فلسطین کے مجاہدین کی طرف، کہ فلسطین کے مجاہدین کی طرف ایک نظر کرم فرمائیں کہ دوستو اللہ رب العزت نے کس قدر جذبہ ان کے اندر رکھا ہے، کس قدر شوق شہادت ان کے اندر رکھا ہے دوستو، قرآن کے خاطر، ایمان کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر، مسجد اقصیٰ کے خاطر، قبلہ اول کے خاطر، نہ انہوں نے اپنی جان کو، نہ اپنی جان کو ترجیح دی، نہ اپنے مال کو ترجیح دی، نہ اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دی دوستو۔ تو ایک اللہ رب العزت کی ذات کو اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو اجاڑنا پڑا تو انہوں نے اجاڑ دیا دوستو۔ آج ہم رات کو، گزشتہ رات ہم نے یہی بات کی کہ اگر صحیح معنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، قربانیوں کو ہم دیکھنا چاہیں تو صرف فلسطین کے مجاہدین کی قربانیوں کو دیکھ لے دوست۔ ہاں ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دوستو وہاں تو ہمارے مجاہدین سرحدوں پر جان دے رہے ہیں، لیکن دوستو ہم روزوں کو رکھنے میں گریز کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے پر کیوں گریز کرتے ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا اسے کر گزریے۔ اللہ رب العزت نے جو روزے کا حکم دیا ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کا حکم دیا، ہمیں 20 رکعت تراویح کی پڑھنا ہے۔ دوستو بہت سارے نوجوانوں سے کارگزاری آتی رہتی ہیں، جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کوئی بھوک کا بہانہ کرتا ہے، کوئی پیاس کا، خاص طور پر بیڑی اور سگریٹ کا بہانہ کرتے ہیں کہ بھوک کے بغیر بھی ہم رہ لیتے ہیں، پیاس کے بغیر بھی ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تمباکو کی ایک عادت لگی ہوئی ہے، بیڑی سگریٹ کی جو عادت لگی ہوئی ہے، اس سے ہمیں رہا نہیں جاتا۔
دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک میں صرف بھوکے پیاسے اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے کے بہانے یہ ہوتے ہیں کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں یا پھر یہ کہ حمالی کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے۔ تو دوستو اس طرح کی تجارت کا بہانہ کرنا، زراعت کے بہانے کرنا، اس کی وجہ سے روزے کو نہ رکھنا، روزے کو چھوڑے رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم 12 مہینے نہیں ہے، صرف اور صرف رمضان کے 1 مہینے ہے۔ ہم اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اس جملے کے اندر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مجاہد جب سرحد کے اوپر اذان دیتا ہے اور ایک مسجد کا امام مسجد کے اندر اذان دیتا ہے تو دونوں کے اذانوں کے اندر ڈفرینس ہے، کلمات بھی وہی ہیں، اذان بھی وہی ہے، لیکن ایک مجاہد سرحد کے اوپر جو اذان دے رہا ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، صحرا میں جنگل میں، اس کی قربانیاں زیادہ ہیں، اور مسجد کا امام وہ راحت کے اندر، سکون کے اندر، وہ کیا ہے، مسجد کے اندر کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، وہاں پر اذان دے رہا ہے، تو اس کے ثواب میں فرق ہے اور مجاہد کے ثواب میں فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو ایک روزہ رکھنے والا اگر روزہ رکھ کر حمالی کر رہا ہے اور ایک دوسرا روزہ رکھ کر اے سی کے اندر، کولر کے اندر سو رہا ہے، تو دوستو دونوں کے ثواب کے اندر بھی ڈفرینس رہے گا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک پاکیزہ اور مقرب اور اس کا ثواب کس کا بڑا رہے گا؟ جو کہ حمالی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوستو ان چیزوں کا، ان احکامات کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہم ان کو کر گزرنے کی کوشش کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ان رمضان المبارک میں جو کچھ احکامات دیے، روزے، نماز، تراویح کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔